اسلام کا نیا دور۔ یہاں سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ قباء میں 14 دن قیام رہا، وہاں ایک مسجد بنائی، وہاں سے مدینہ طیبہ منتقل ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر فرمائی، اذان شروع ہوئی اور جہاد کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ آ گئے تھے۔ اس پر بھی کفار مکہ راضی نہ ہوئے، مدینہ میں بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا، اہل مدینہ کے بھی جان کے دشمن ہو گئے۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجیے، اور کفار و مشرکین کی ایذاؤں پر صبر و تحمل برداشت کا حکم تھا۔ اسی لیے مسلمانوں پر کفار نے بڑے بڑے پہاڑ توڑ دیے، مگر مسلمانوں نے کبھی اپنے دفاع میں ہتھیار نہیں اٹھایا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب کفار و مشرکین مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور ان کا جینا دو بھر کر دیا، اب رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان یعنی نظام عالم کو جس حالت پر پیدا کیا تھا، زمانہ اپنے حالات و واقعات کا دائرہ مکمل کرنے کے بعد پھر اس مقام پر دوبارہ آ گیا ہے۔ گویا زبان نبوت اس امر کا اعلان فرما رہی تھی کہ نظام عالم کے ایک دور کا خاتمہ ہو چکا ہے اور آج سے دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور دنیا انسانیت کو نظام عالم کے نئے دور کے آغاز پر خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے بالخصوص اور اپنی تعلیمات و ہدایت کے ذریعے بالعموم نیا عالمی نظام عطا کر رہا ہوں۔ ضروری تھا کہ اس موقع پر آپ پچھلے نظام اور اس کے جاہلانہ امور کو منسوخ کرنے کا اعلان بھی فرماتے، سو ارشاد فرمایا، خبردار، جاہلیت کا سارا ظالمانہ اور استحصالی نظام میں نے اپنے پاؤں سے رون ڈالا ہے، اور آج سے نظام جاہلیت کے سارے خون، قصاص، دیت اور انتقام کل عدم قرار دیے جاتے ہیں، اور آج سے نظام جاہلیت کے سارے سودی لین دین بھی ختم کیے جاتے ہیں۔ ان دو اعلانات کے بعد اس امر میں کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ خطبہ حجۃ الوداع میں حجۃ الوداع فی الحقیقت ایک نئے نظم کا اعلان تھا۔ حضور کے فرامین سے یہ امر واضح ہے کہ اسلام دین امن، محبت اور رحمت ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں حرام کر دی ہیں، اور ان چیزوں کو ایسی عزت بخشی ہے جو عزت تمہارے شہر میں اس مہینہ اس دن کو حاصل ہے۔ کیا میں نے پیغام حق پہنچا نہیں دیا؟ سبھی نے بیک زبان جواباً عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ اس واضحیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین کو تلقین فرمائی، سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو یہاں موجود نہیں تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری اور نمایاں موقع پر عالم انسانیت کو پیغام امن دیا، اور اس امر کی پابندی پر زور دیا کہ اپنے عمل و کردار سے قیام امن کو ہر سطح پر ممکن بنائیں، معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے فروغ و ابلاغ کا مجسم بن جائیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آج کرۂ ارضی کو امن و امان کا مرکز بنانے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
عطا کردہ منشور سے زیادہ مؤثر اور جامع ضابطہ کہیں اور دستیاب نہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔